ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ورحمة الله على محبيه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مجلس اصال ثواب کی ہے، اور جن مرحومہ کے لیے مجلس کی جا رہی ہے وہ سب جانتے ہیں، اور خصوصاً جن باتوں کو ابھی بتایا گیا ہے اس سلسلے میں میں دو چار باتیں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. قرآن کی جس آیت میرے ذہن میں اس وقت آتے ہوئے آ گئی، شاید اسی مرحومہ اور اس خاندان سے متعلق شیخ مربوط بھی ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. مومنین جب بھی تمکین فی الارض ہوتا ہے، and when they establish themselves in a land, what they do؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نمازوں کا قیام کرتے ہیں، اور روزے کا قیام کرتے ہیں، عبادتوں کا قیام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. نوجوان نسلیں اچھی طرح جانیں، اور خصوصاً جو آج کل کی ماڈرن نسلیں جو فیوچر میں جانے والی ہیں، ہمارے پاس عزاداری کو کیوں اہمیت دی گئی، اور آج عزاداری نے ہمیں کیا دیا اور کیا دے گی. اور یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے ریلیٹڈ ہے کہ نماز ہو اور روح نماز نہ ہو تو نماز نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مؤمنین کی، بلیورز کی صفت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی لینڈ میں اسٹیبلش کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادتوں کا قیام کرتے ہیں. ہم لوگ مکتب اہل بیت والے جہاں بھی جاتے ہیں پہلا کام عزاداری کا قیام ہے. سوال یہ ہے کہ عزاداری کا قیام کیوں ہے؟ اس لیے کہ عزاداری نماز کی طرف ہدایت کرتی ہے، عزاداری روزے کی طرف ہدایت کرتی ہے، عزاداری حج کی طرف ہدایت کرتی ہے. یا سمجھیے کہ جب عزاداری اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو دین اسٹیبلش ہو جاتا ہے. خوبصورت چیز ہے، اتنا سمجھنے کی کوشش کریں اور اچھی طرح سمجھیں، اور خصوصاً آئندہ نسلیں بہت لازمی ہے کہ نوجوان بچے why did our elders they were so much keen about these activities, why؟ اور خصوصاً یہ تین بہنیں میں بھلا نہیں سکتا کہ یہاں پر اس گھر میں کئی عشرے پڑھ چکا ہوں، کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں. ادھر سلام کی ابتدا ہوتی تھی تو اس کی رونے کی آواز ان تین بہنوں کی آتی تھی، اور آخر تک عزاداری میں یہ بہنیں شریک رہی ہیں. ان چیزوں کو ہم بھلا نہیں سکتے. اس لیے نہیں بھلا سکتے کہ اس زمانے میں جبکہ کوئی سینٹر موجود نہیں تھا، یہ عزاداری اس کا گھر کا سینٹر تھا. اس احسان کو ہم نہیں بھلانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیوں ہے، وجہ کیا ہے کرنے کی.
اور یہ اگر ہم اس کو بھلا دیں گے تو نماز تو ہوگی مگر روح نماز نہیں ہوگی، روزہ تو ہوگا روح روزہ نہیں ہوگا، حج تو ہوگا روح حج نہیں ہوگا۔ ہم مجلسیں اس لیے انعقاد کرتے ہیں، مجلسوں سے انسان بن کے نکلے، قاتل بن کے نہ نکلے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں جو ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مسجدیں اسٹیبلش ہوئیں، مسجدوں سے قاتل نکلے، لیکن درس حسینی نے یہ دیا کہ کبھی مجلس میں بیٹھنے والا قاتل نہیں بن سکتا، وہ حسین کی سیرت پر مقتول بن کے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہ۔ بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے ان بزرگوں کی حکمتوں کو سمجھنا، ان بزرگوں کے دیے ہوئے سلیقے کو سمجھنا، کہ گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مجلس ہو، گھر میں کچھ ہو نہ ہو، گھر کے کام ہو یا نہ ہو لیکن مجلس ہو۔ یہ کیا جذبہ ہے؟ اس جذبے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورنٹو میں دوسرے شہروں کے مطابق حتیٰ ایسٹ اور ویسٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسین کی روشنی انہی عزاداروں سے پھیلتی ہے، انہی عزاخانوں سے پھیلتی ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، عزاداری قیام عبادت کے لیے ہے، عزاداری قیام امر بالمعروف، قیام نہی عن المنکر کے لیے ہے، اور جب عزاداری ہے تو گویا سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے شاید اشارہ کیا تھا اس کرنے والے نے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین کا ذکر کر لو، وہاں دین کا ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ دین کے معنی توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ یعنی حسین کا ذکر آ گیا، توحید کا بھی ذکر آ گیا، حسین کا ذکر آیا، عدالت کا ذکر آیا۔ ان بچوں سے بتائیے کہ مجلس جب شروع ہوتی ہے تو کسی اور الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، حمد پروردگار سے شروع ہوتی ہے، آیات الہی سے شروع ہوتی ہے، تفسیر یہاں ہوتی ہے، تمجید یہاں ہوتی ہے، ثنا یہاں پر ہوتی ہے، حمد پروردگار یہاں ہوتی ہے، اور ذکر پروردگار یہاں ہوتا ہے۔ مجلس میں روح عبادت کا تعلیم یہی ہوتی ہے، اور مجلسیں بہت اہم ہیں، لازمی ہیں۔ ان مجلسوں کا قیام بہت ضروری ہے، اور یہی بات سمجھ نہیں پاتی دنیا۔ آج دنیا کیوں ان مجلسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کیوں ان عزاداروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ جانتی ہے کہ مجلسیں بہت بلند ہیں، نہ صرف مجلسیں بلند ہیں، حسین کے زائر بھی بلند ہیں، اتنے زائر بلند ہیں، ان کو مار دینا چاہیے۔ میں نے ابھی حال ہی میں کہا ہے مجلس میں، میں نے کراچی کے مجلس میں بھی کہا ہے، شیعہ فکر کا نام ہے۔ اگر ہمیں فکر کرنا ہو، ہمیں ختم کرنا ہو، تو تم بم سے ہمیں ختم نہیں کر سکتے، تم ہمیں تلوار سے نہیں ختم کر سکتے۔ بنی امیہ ختم ہو گئے، ہمیں ختم نہیں کر سکے، بنی عباس ختم ہو گئے، تم ختم نہیں کر سکتے۔ آج کے غیر طالبان ہمیں کیا ختم کر سکتے ہیں؟ اگر ختم کرنا ہو تو میں تمہیں سکھاتا ہوں کیسے ہمیں ختم کر سکو گے۔ ہم سے بہتر فکر دے دو، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آج تک اللہم صل علی 1400 سال ہو گئے، کسی نے مکتب اہل بیت کے مقابل میں کوئی فکر پیش نہیں کر سکی۔ جب ہار گئے تو تلوار اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہار گئے ہیں۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، خون کی دھار تلوار پر فاتح ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہاں پر تلوار خون پر فاتح نہیں ہے، خون کی دھار۔ یہ سبق حسین نے دیا ہے، اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں تاکہ یہ سبق ہمیں یاد رہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہو، روح نماز ہی نہ ہو۔ روح نماز انسان کا انسان بننا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، قاتل بننا نہیں ہے، بلکہ انسان کو زندگی دینا ہے۔ اسی لیے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین دی پناہ است حسین دین اچھی طرح سے سمجھیں اور اچھی طرح سے دین کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اس لیے کہ یہ مراکز ہیں اور ان مرکزوں کو، ان فلسفیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے توجہ کا طالب ہوں بہت اچھی طرح سے، یہ تین بہنوں نے کیوں سلیقہ ایجاد کیا، کیوں یہ طریقہ ایجاد کیا؟ اسی لیے زینب نے، توجہ کا طالب ہوں بہت اچھی طرح سے، سب کچھ دینے کے بعد اگر کوئی چیز مانگا ہے تو آزاداری مانگی ہے۔ میں کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا گھر لٹانے کے بعد کچھ نہیں مانگا، آزاداری مانگی ہے۔ آزاداری کیوں مانگی؟ اس لیے کہ جانتی تھیں کہ کربلا تک پہنچنا عبادتوں کا کام ہے، کربلا تک روح عبادت کربلا کے بعد اگر باقی رکھ سکتی ہے تو وہ حسین کی آزاداری ہے۔ تو امام حسین کی آزاداری کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ جب یزید علیہ اللعنت والعذاب نے مولا کو حکم دیا کہ اب آزاد ہیں، ارے بے وقوف تم یہ کہاں سے کہہ رہے ہو کہ تم اب آزاد ہو؟ بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی ہیں۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہتھکڑیاں ڈالنے سے کوئی قیدی نہیں بنتا، فکری ہتھکڑیوں میں جکڑ جانے سے قیدی بن جاتا ہے، اور اس کو آزاد کرنے کا ڈھنگ صرف اہل بیت کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ جناب زینب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب سے کربلا سے چلی ہوں میں نے حسین پہ گریہ نہیں کیا ہے، جب سے چلی ہوں میں نے یہ آزاداری نہیں کی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سب کچھ لٹ گیا تھا۔ حکمت زینب سمجھیے، اور یہ تینوں بہنوں نے اس حکمت زینب پہ عمل کیا کہ کیا چاہیے انہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، آزاداری چاہیے۔ بچے سمجھے نہیں یہ حسین حسین کیا ہے، یہ مرثیہ کیا ہے، روتے کیوں ہیں؟ اب میں کبھی جملہ بھی کہتا ہوں، آج کل اتنا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، اب انسان کو ڈی سینسٹائز کر دیا گیا ہے، سینسٹیونیس ختم ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے، اسی لیے گریہ کرنے کے لیے آنسو بھی نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ ڈی سینسٹائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ شہادتوں کو نہیں دیکھتا، یہ خون کو الگ کرتا ہے، حسین کے خون کو الگ کرتا ہے۔ یہ خون الگ ہے جو دیکھ رہے ہو، حسین کا خون الگ ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زینب اس مرحلے میں پہنچیں جس مرحلے میں ہم لوگ، ہماری بچیاں پہنچتی ہیں، حضرت عبداللہ مولا کے پاس آئے، بہت اچھی طرح سے میری بہنیں بھی سنیں اچھی طرح سے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بزنس مین تھے، بہت زیادہ سمارٹ انسان تھا، خاندان مولا علی کے بھتیجے۔ مولا سے کہا چچا جان میں نے پورے عرب کے نسلوں کو دیکھا ہے، اگر میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے شریک حیات تو زینب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مولا نے کہا ہاں عبداللہ تو نے کتنی سچی بات کہی ہے، شہامت میں، علم میں، سخاوت میں، خاندان میں وہ کون سے فضائل ہیں جو تم میں نہیں ہیں؟ لیکن اللہ نے تین شخصیتوں کو تین کے لیے پیدا کیا تھا، یہ انسیپریبل ہے۔ یعقوب کو یوسف کے لیے جانتے تھے زندہ ہے، اتنا گریہ کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ جو رونے کو بدعت کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب کی حیات کو بدعت کہہ دو، قرآن کی آیت ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری شخصیت جو جدا نہیں ہو سکتی وہ فاطمہ زہرا ہے، جو باپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی حکمت ہے ان جملوں میں۔ اور تیسری شخصیت جو جدا نہیں ہو سکتی، انسیپریبل ہے، وہ زینب ہے، حسین سے جدا نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ میں تمہیں میری اس بیٹی کے ہاتھ کو تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط کے ساتھ، یہاں پر
فقہا علماء کے نزدیک ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے، کیا عورت اپنے مہر میں شرط رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ بحث شروع ہوتی ہے، مجھے اس میں زیادہ نہیں، ہاں رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ شادی ایک میچور ڈیسیشن کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرف چلا گیا دل ادھر ادھر چلے جائے۔ اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ عبداللہ زینب حسین کے ساتھ رہنے والی ذات کا نام ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ کنڈیشن یہی ہے کہ یہ زینب جب بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تم روک نہیں سکتے۔ میرے ساتھ رہیں، اچھی طرح سمجھیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کا عقد ہوا، 3 دن بعد عرب کا ڈھنگ یہ تھا کہ ماں جاتی تھی بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹی سے ملنے کے لیے۔ مولا کائنات فضہ کے پاس آئے، فضہ زینب کی ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن تو نے ماں کی طرح پالا ہے، جاؤ فضہ جا کر کے زینب کا حال احوال پوچھو۔ فضہ کہتی ہیں کہ میں جب زینب کے عبداللہ کے گھر پہنچی ہوں، 3 دن کی دلہن ہے اور زینب مسلح پر ہے، چہرے پر بشاشت نہیں ہے، اٹ شوز کہ شی از گرم، بہت زیادہ غمگین ہے۔ فضہ نے پوچھا بی بی خیریت تو ہے، آپ بحال کیوں نہیں ہیں؟ زینب نے کہا فضہ بحال کہاں سے؟ 3 دن ہو گئے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے اسلام، اسی لیے اقبال کہتا ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ کربلا کی تاریخ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے، ایک پیشنیٹ سٹوری ہے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کربلا تک پہنچنا حسین کا کام تھا، کربلا سے پھر زینب کا کام تھا۔ ایک مرتبہ کہا فضہ خوشی کہاں سے ہوگی، 3 دن ہو گئے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تسلی دے کر فضہ گھر واپس آتی ہیں۔ فضہ کہتی ہیں جب میں بیت الشرف مولا کائنات کے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ گھر سے رونے کی آواز بلند تھی۔ مجھے وحشت ہوئی، پریشانی ہوئی، گھر میں رونے کی کیوں آواز ہے؟ جب داخل ہوئی تو مولا بھی رو رہے تھے، گھر والے سب رو رہے تھے، کہا کیا بات ہے؟ کہ فضہ جب تم گئی تھی حسین سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو کسی کا نام نہیں لیا، پہلا جو نام لیا وہ زینب کا نام تھا۔ پہلا تذکرہ اگر کسی کا کیا ہے وہ زینب کا تذکرہ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اب یہ بہن کبھی بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب اس بہن کو اگر کوئی جدا کر دے تو اب سمجھیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ تب حضور مجھے کہنے دیجئے کہ جب آخری لمحات میں جب مولا امام حسین خیام گاہ میں پہنچے ہیں، تاریخ کا یہ بیان ہے تقریباً 80 تقریباً عورتیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ صبح سے دیکھ رہے تھے کہ جو جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں ہے، اور یہ آخری سہارا جا رہا ہے۔ چاروں طرف عورتوں نے گھیر لیا ہے، بچوں نے دامن کو پکڑا ہے۔ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاحبان اولاد سے ایک جملہ پوچھوں گا، اگر آپ آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی چھوٹی بچی ہاتھ دامن پکڑ کے یہ کہے ابو آج آفس نہ جائیے، تو آپ کہہ دیں کہ مجھے جانا نہیں ہے۔ کبھی بچی نے یہ نہیں کہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے دامن کو پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ سمجھیں اچھی طرح سے کس مقام کا نام ہے، کس منزل کا نام ہے کربلا۔ روح عبادت کس کو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین کے زبان سے جو شعر نکلا وہ یہ شعر تھا، ترکت الخلق ترن فی ہواک
وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا۔ کیا کیا نہیں دیا حسین نے؟ علی اکبر جیسے جوان کو دے دیا، عباس جیسے بھائی کو دے دیا، کیا نہیں دیا؟ ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ، اب میں بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ خدا حافظ علیکن منی السلام۔ میرا جملہ یہاں پر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آزاداری اور حفاظت دین کیسے ہیں؟ جناب زینب سے مولا امام حسین نے ایک جملہ کہا، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن جب نماز شب کو کھڑی رہنا، مجھ غریب کو نماز میں نہ بھلانا۔ زینب سے حسین کہہ رہا ہے، میرے نوجوانوں، عبادت کو اسٹیبلش کرنے کا ڈھنگ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ایک جانے والا کربلا کی طرف سکھا رہا ہے عبادتیں کتنی اہم ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وقت پر نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں اگر موتا ہو جائے، گھر میں میت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت کچھ ٹل جائے تھوڑی دیر بعد، اس لیے کہ ابھی میت ہوئی ہے، نماز پڑھے گا مگر تھوڑی دیر لگ جائے گی، پابند صلاۃ ہے۔ اللہ حضرت زینب سب کچھ لٹ گیا ہے، لٹے ہوئے خیام کے بیچ میں الحمدللہ رب سمجھنے کی کوشش کریں، کس مقام کا نام ہے کربلا، اور سمجھائیں دوسرے تک، دوسرے مسلمانوں تک پیام پہنچائیں۔ Why we are so much inclined towards کربلا؟ وجہ کیا ہے؟ آزاداری کی وجہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس پتا چلتا ہے کہ زینب کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا تھا، بہن جب نماز شب، معلوم ہے کہ نماز شب میں حکم یہ ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ توفیق تو فجر کی نماز سے پہلے ایک رکعت سے شروع کریں، نماز وتر سے، اس میں 40 مومنین کے لیے دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، ان میں سے حکم یہی ہے کہ رشتہ داروں کا نام لیں، نام لے کر کے 40 کو یاد کریں۔ اسی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں، بہن جب نماز شب کو کھڑے رہنا، بہن میرا بھائی حسین کو نہ بھلانا۔ آیا حسین کو دعا کی ضرورت ہے؟ نہ، تربیت گاہ ہے کربلا، جاتے جاتے سمجھا رہے ہیں، نہ صرف نماز قضا نہ کرنا بلکہ نماز شب کو بھی نہ قضا کرنا۔ یہ مقام کربلا ہے، یہ مقام آزاداری ہے۔ اے مولا حسین، آپ نے عبادت ضرور کی ہے، آپ کا سجدہ مشہور ہے، ایسا سجدہ پھر کوئی نہیں کر سکا۔ عرش عظیم سے فرش زمین پر آتے ہیں، کربلا کی خاک کو جمع کیا، سجدہ کیا، یا غیاث المستغیثین۔ انبیاء پریشان تھے، کس مقام پر؟ کسی کی مجال نہیں تھی اس مقام کو سمجھیں۔ کون حسین ہے؟ کس عالم میں ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو، وہ حسین سجدہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سب ختم ہو جائے لیکن عبادت ختم نہ ہو۔ سجدے میں گئے، ادھر تہلکہ مچا، ابن سعد نے کہا جاؤ گلا کاٹو، اب تو بے ہوش گرا ہے۔ قرآن بلکہ احادیث میں تاریخ کربلا میں لکھا ہے، مقتل میں ہے کہ 1 گھنٹے تک مولا سجدے کی عالم میں تھے، 1 گھنٹے تک کسی کی ہمت نہیں تھی قریب آ جائے۔ ابن سعد نے کہا جاؤ گلا کاٹو، ختم کرو اس کے قصے کو۔ کہا تو نہیں جانتا کیسے جنگ کی تھی اس نے؟ اگر یہ تلوار نکالے گا تو بھوکے شیر کی طرح حملہ کرے گا۔
ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دے. کہ اچھا تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ کہتی ہے قریب آیا، فوجی بھی قریب آئے، آواز دی جاؤ فوجیوں خیام کو لوٹ لو. حسین سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ گئے. ایک جملہ کا توجہ کا طالب ہوں، آزاد مردوں، فریڈم فائٹرز کہاں ہیں دنیا والوں؟ سمجھو حسین کون ہیں. یہاں پر حسین نے جو جملہ کہا ہے، تاریخ میں ایسا جملہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے. مولا نے کہا ان لم یکن دینا لکم لا تخافون معادکم کونوا احرارا لدنیاکم. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو مت رکھو. ریلیجن نہیں رکھتے ہو نہ رکھو، ڈونٹ ہیو ریلیجن. اگر تم قیامت کا یقین نہیں ہے تو مت ڈرو، قیامت سے مت ڈرو. کہ بس ہم آزاد تو رہو، لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو. عورتوں نے کیا کیا ہے؟ بچوں نے کیا کیا ہے؟ What they have done wrong؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے. یہ کربلا معیار ہے. کس معیار کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ حضور بس اسی منزل پہ جہاں پر آپ کو یاد رہے کہ مدینے میں جناب زینب 3 دن تک جدا نہیں رہ سکیں، مسلح پر بیٹھ کے یاد کیا تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے حسین فرش زین سے فرش زمین پر آئیں، گھوڑا الدلیمہ بڑا ظلم ہوا کہتا ہوا ہنہناتے ہوئے قریب پہنچا خیام کے. جب گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، سب بیبیاں باہر نکلی. 4 سالہ بچی نے مہار کو تھاما. یہ نہیں پوچھا میرا بابا کہاں ہے، یہ گھوڑے یہ بتا بابا کو پانی پلایا گیا یا یوں ہے ذبح کر. اجرکم علی اللہ. بتا گھوڑے لیٹ می نو کہ پانی جب بات اہم ہے. مگر گھوڑا ذوالجناح دیکھ رہا ہے. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے کربلا کی. جب اس مقام پہ پہنچی حقیر کو بھی یاد کیجئے، میری طرف سے زیارت بھی پڑھی ہے. ایک مقام ہے جس کا نام ہے طلعِ زینبیہ. یہ ٹیلہ ہے زینب کا. کہا کون سا ٹیلہ ہے؟ کہ یہ زینب کا ٹیلہ. کیوں زینب کا ٹیلہ یادگار باقی ہے؟ کہ یہاں سے بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی تھی. شمر جالس علی صدر، زینب سے رہا نہیں گیا. زینب دوڑتی ہوئی ابن سعد کے پہنچی. ابن سعد نبی کا نواسا، علی کا لاڈلا، فاطمہ کا لخت جگر. ابھی ذبح ہوتا چاہتا ہے، ذبح ہوا چاہتا ہے. ابھی تو روک سکتا ہے، روک لے. ایک جملہ کہوں، ہاجرہ صفا و مروہ بچے کے لیے پانی تلاش کرنا اور ہے، مقتل میں بھائی کو بچانے. بھائی کو بچانے کے لیے مقتل چھاننا بہت مشکل مرحلہ ہے. اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسا ابھی کٹا چاہتا ہے. زینب جاتی رہی، بھائی کی طرف دیکھتی رہی. خدا کسی بہن کو یہ عالم نہ دکھائے. زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، آواز گونجی قد قتل الحسین. اجرکم علی اللہ. ہو گئی مجلس. بس ایک ہی جملے کی طرف میں نے زحمت دی ہے. واقعات کربلا میں یہ موڑ بہت اہم موڑ ہے. غدیر کس کو کہتے ہیں؟ ھذا علی مولا. توجہ کا طالب ہے بہت اچھی طرح سے. ولایت کی پہچان کا نام ہے غدیر. پہچنوانے والا سرکار رسالت مآب، جس کو پہچنوایا جا رہا ہے ولایت علی بن ابی طالب. کربلا میں زینب نے غدیر کو الٹ دیا. توجہ کا طالب سمجھنے کی کوشش کیجئے.
وہاں دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی۔ غدیر میں سمجھ میں نہیں آیا کہ غدیر میں دھوپ کیوں تھی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، زینب تمام خیمے جلنے سے پہلے ایک مرتبہ قیام کے باہر آتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب چادر چھنی، صبح سے گھر لٹ رہا تھا، کبھی کبھی نہیں پلٹ کے دیکھا مدینے کی طرف۔ جب چادر چھن گئی تو قریب آئی بھائی کے، یا جدہ ہادہ الحسین، وہاں رسول اللہ کہہ رہے تھے ہادہ علی، یہاں زینب کہہ رہی تھی ہادہ الحسین۔ غدیر بھی ولایت کے پہچنوانے کا دن ہے، روز عاشور بھی ولایت کے پہچنوانے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ نے ہادہ علی کہا تھا، پیاسے نہیں تھے، جانے والے چاروں طرف تھے۔ آج زینب اپنا سب کچھ لٹا کر کہہ رہی ہے ہادہ الحسین، ہادہ الحسین۔ یہ ہے عرفان ولایت، معرفت ولایت۔ خدا تمام مرحومین کی مغفرت کرے، خصوصاً یہ 3 بہنیں خدا انشاءاللہ جناب زینب کے دربار میں جائیں۔ انہوں نے عزاداری کو اسٹیبلش کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے مقتل میں بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اکیلی عورت، وہ عورت جو ہمیشہ سے کنفائن مقام میں رہی ہے، یہاں تک کہ جب کبھی نانا کی زیارت کرنا چاہتی تھی، مولا علی کہتے تھے زینب تمہارے ساتھ حسن جائیں گے، حسین جائیں گے۔ اب وہ زینب اکیلی ہو گئی، لیکن ہمت دیکھیے، کہیں پر احساس نہیں ہوتا کہ زینب اکیلی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا کہ زینب عباس ہے، زینب حسین ہے، زینب علی اکبر ہے۔ سب کو جمع کیا، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی، مقتل میں تلاش کے لیے نکلی، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو پکارا، یہاں تک کہ گھوڑا سوار دکھائی دیا۔ زینب نے پوچھا اے شیخ کسی کو دیکھا ہے ایک 4 سالہ بچی؟ کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ میں فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ایک بچے کی دردناک آواز ایسی رونے کی آئی، گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ کہا بتا کس طرف سے آواز آ رہی تھی؟ کہ یہ اتنا شیب ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ بیٹی بابا کے پاس گئی ہے۔ بس اسی جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلو میں جب پہنچی ہے، سکینہ باپ کے زخمی سینے پر سر رکھے ہوئے کہہ رہی تھی بابا، آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور اباب نہیں، آپ چھوڑ کر آ گئے بابا۔ بابا ہم کدھر جائیں، بیانات سن رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں یتیم ہو، یتیم جب بولنے لگتا ہے جگر پھٹ جاتا ہے۔ زینب کا دل کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ زینب پہلو میں بیٹھ گئی، سینے سے سر کو لگایا، بیٹی چلو چلو چلو۔ سکینہ نے غور سے دیکھا، پھوپھی اماں اب کہاں جائیں، خیمے تو جل گئے ہیں۔ کہا بیٹی وہاں چلو جہاں سب جمع ہیں۔ زینب کے بیان کر کہنے پر سکینہ 2 قدم آگے بڑھتی ہے، پیچھے پلٹتی ہے، پھوپھی اماں جنگل میں بابا اکیلا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي أحلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء. فيا ليتنا معكم فأنفوز معكم فوزم واللہ. پروردگارہ خدایا، ایک سورہ الحام 3 اخلاص سے مرحومہ وجیہ النساء بنت وزیر حسین کے لیے رہو، اور تمام اپنے اپنے مومنین کے ارواح کے لیے اور شہداء کے لیے خصوصاً.
13 July 7 p.m. Chahilum Majlis for Marhuma at Babul Hawaij Qasim Hussain Imam Barga. Inshallah Hussain Imam Barga. Salawat Muhammad wa